الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم مختصراً یہ بیان کریں گے کہ ایک ٹیسٹ کس طریقے سے لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے حکم کی طرف جائیں گے، اس کا حکم بیان کریں گے۔ تو ہماری معلومات کے مطابق اس ٹیسٹ کے لینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، اور ہم جواب بھی انہی دو طریقوں کے مطابق دیں گے انشاءاللہ۔ اس ٹیسٹ کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک پلاسٹک کی خشک ڈنڈی ہوتی ہے جس کو سواب سٹک کہا جاتا ہے، اور اس کے آخری سرے میں ایک روئی ہوتی ہے جو اس قدر مضبوطی سے باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے گرنے یا جدا ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اب کرتے یہ ہے کہ اس سواب سٹک کی روئی والی سائڈ کو ناک کے اس اندرونی حصے تک پہنچاتے ہیں جہاں ناک اور حلق ملتے ہیں، جس کو انگریزی میں نوزوفیرنکس کہتے ہیں، اور اس جگہ میں تقریباً 15 سیکنڈ تک اس کو گھماتے رہتے ہیں، اور اس جگہ سے رطوبت یعنی سیکریشن جو ہوتی ہے وہ باہر نکال لیتی ہے، اور پھر اسی سیکریشن کے ذریعے اس کی مدد سے وہ پھر ٹیسٹ لے لیتے ہیں، اور اس کو لیبارٹری میں چیک کیا جاتا ہے، اور اس ٹیسٹ کا نام نوزوفیرنجیل سواب ٹیسٹ رکھا جاتا ہے۔ یہ تو اس کا پہلا طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہی جو سواب سٹک ہوتا ہے یہ منہ کے ذریعے حلق یعنی اوروفیرنکس تک لے جاتے ہیں۔ ٹانسل جو ہوتا ہے اس کے علاقے میں حلق سے اس کو مس کیا جاتا ہے، اس کی سطح لگا لیا جاتا ہے، اور اس سے بھی رطوبت حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ اوروفیرنجیل سواب ٹیسٹ رکھتے ہیں۔ تو یہ دو طریقے جو ہے اس ٹیسٹ کے لینے کے ہیں، اور ان دونوں طریقوں میں یہ جو سواب سٹک ہوتا ہے یا جو اس پر روئی ہوتی ہے، اس پر کسی قسم کی بھی کوئی دوائی یا کوئی لیکوڈ یا کوئی دوسری چیز وغیرہ لگی ہوئی نہیں ہوتی، یہ بالکل خشک ہی ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ٹیسٹ کے ان دونوں طریقوں کے حکم کی طرف کہ ان سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہم نے روزہ ٹوٹنے کا معیار یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی چیز منفذ معتبر جس کو ڈیمڈ پیسج ویز بھی کہتے ہیں، مثال کے طور پر منہ ہے اور ناک وغیرہ، اس سے قصداً داخل کی جائے، اور جوف معتبر یعنی ڈیمڈ کیویٹیز جس کو کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر پیٹ ہے وغیرہ، اس میں داخل ہونے کے بعد ٹھہر بھی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مذکورہ بالا ٹیسٹ کے دونوں طریقوں میں خشک ڈنڈی جس کو سواب سٹک کہا جاتا ہے، یہ ناک اور منہ میں داخل کرنے کے بعد اوپری سطح ہی پر کچھ سیکنڈ رکھ کر رطوبت حاصل کر کے باہر نکال لی جاتی ہے، اور عام طور سے اس روئی کے ذرات نکلنے اور اندر جانے کا امکان نہیں ہوتا، لہذا اس ٹیسٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کوئی روئی یا اس کا کچھ حصہ پیٹ میں چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔